ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا انعام اور کرم ہوا کہ اللہ نے رمضان کی نعمت سے نوازا، اور رمضان کے بعد اللہ نے انعام کے لیے یہ عید کا دن مقرر کیا۔ اس دن کو یوم الجائزہ بھی کہتے ہیں، انعام کا دن، کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق رمضان گزارا ہو ان کے لیے عید کے دن مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ ویسے تو رمضان میں روزانہ ہی اللہ رب العزت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور عید کی رات پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہو اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن عید کے دن حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو راستوں میں بھیج دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے جن راستوں سے گزر کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو وہ وہاں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اور اس پکار کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری باقی مخلوق سنتی ہے، اور فرشتے پکار کر کہتے ہیں اے لوگو اس کریم ذات کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والی ہے، جو بہت زیادہ مغفرت کرنے والی ہے۔ پھر بندے جب عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کا حق دیا جائے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں آخرت کے متعلق مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کو عطا کروں گا، اور دنیا کے متعلق جو سوال کریں گے اس میں ان کی مصلحت پہ نظر کروں گا کہ اگر وہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہوئی تو ان کو عطا کروں گا، اور اگر ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی تو اس سے بہتر چیز ان کو عطا کروں گا۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان بسا اوقات جذبات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے اور حقیقتاً وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سفر میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بڑا نیک آدمی تھا، اس نے میرے ساتھ میری خدمت کی، اور مجھ سے بڑی لجاجت کے ساتھ اس نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو میں نے اس سے کہا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا کرے۔ وہ کہنے نہیں، بس بیٹے کی دعا مانگے میرے لیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ تو کچھ عرصہ گزرا، پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اس علاقے سے گزر ہوا تو اسی آدمی کو لوگوں نے پکڑا ہوا اور اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، لوگوں سے پوچھا بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟
تو مجھ سے پہچان گیا، کہنے لگا کہ یہ جو مصیبت جو مجھے پہنچی ہے یہ میں نے اللہ سے رو رو کے مانگی، کہ میں نے اللہ سے جو بیٹا مانگتا تھا، نیک کا لفظ ساتھ نہیں لگاتا تھا، نہ ہی اولاد، بس اپنی خواہش کے مطابق میں مانگتا رہا۔ اب اس بیٹے کی کرتوتوں کی وجہ سے آج میں اس معاملے تک پہنچا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے متعلق فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں مجھ سے جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پہ نظر کروں گا، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی وہ تمہیں دوں گا۔ تو یہ آج کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو جس طریقے سے ہم نے اللہ کی توفیق سے اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی، تو ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے رہے، اور ایک مخصوص مدت کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو سے اللہ نے جن سے روکا تھا ہم نے رکے رہے۔ تو اب اصل آزمائش اور امتحان ہمارا اب شروع ہو رہا ہے کہ آیا ہم بقیہ یہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کی مانتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ روزہ جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، آیا اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کا امتحان اب نماز سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اگر تو ہم اپنے خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، دل چاہ رہا ہے غیر محرم عورت کو دیکھنے کو، دل چاہ رہا ہے گانا سننے کو، دل چاہ رہا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو میں ملوث ہونے کو، لیکن اپنی دل کی خواہش کو پس پش ڈال کر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ کی ماننی ہے، تو پھر ہم واقعتاً اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے دل کے مطابق چلے، جیسے کہ نوجوان بالخصوص اس دن میں میوزک میں خوب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آلودہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جتنی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور ٹی وی پر بیٹھ کر موبائل پر بیٹھ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو بھائی پھر جو ہم اپنی خواہش کے بندے ہیں، اللہ کی ہم نے بندگی نہیں کی۔ حقیقی بندہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرے۔ اور دیکھیں اللہ نے اس دن میں، ویسے تو ہر نماز میں ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اور نماز کے ہر رکن میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اطاعت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، یعنی ہماری بندگی کا اظہار اور اللہ کی بڑائی کے اظہار کے لیے اللہ نے یہ تکبیرات تشریق رکھنی، کہ نمازیوں سے کہا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ، اور جب واپس آؤ تو اس وقت بھی تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آؤ۔ اور ایسے ہی اس عبادت کی ادائیگی کے لیے، شکرانے کی ادائیگی کے لیے جو نماز رکھی ہے، عید کی نماز، اس میں بھی زائد تکبیریں رکھ دیں کہ اللہ اکبر 6 دفعہ زائد کہنا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بڑائی بیٹھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عید کے دن کو ویسے ہی سمجھ لیا جیسے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ خوشیاں مناتے تھے۔ حالانکہ مسلمان کی عید تو اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ تو عید نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن تم سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہوئی، وہ دن تمہارے لیے عید ہے۔ تو ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ ہماری زندگی میں ایسے دن آئیں، ہماری زندگی ایسے گزرے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ اللہ کی نافرمانیوں کے اگر ہم عادی رہے تو پھر یہی نافرمانیاں ہمیں اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مردود کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مواعظ میں ایک جگہ وہ فرمانے لگے کہ میری عید کا دن تو وہ ہے جس دن میں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جاؤں، وہ حقیقتاً میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو واقعتاً مسلمان کے لیے عید کا دن تو وہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی بندگی والی زندگی میں آئے۔ اب جو دل میں آیا وہ کر لیا، تو یہ تو بندگی تو نہیں ہے۔ بندگی تو یہ ہے کہ جہاں جیسے اللہ کا حکم آیا، جس حالت میں ہو انسان اس کو کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یہی ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا آنے کا مقصد جو ہے وہ بس کھا لیا، پی لیا، اچھی رہائش بنا لی، اچھا سٹیٹس ہو، اچھی گاڑی ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ نہیں بھائی، جو رزق ہمارے مقدر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے فیصلہ کر دیا، وہ ہر حال میں ہمیں ملنا ہے۔ اصل میں ہماری آزمائش یہ ہے کہ اگر اللہ نے مالی فراوانی دی ہے تو اس مال کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی پر تو نہیں اتر آئے،
اور اگر اللہ نے تنگی دی ہے تو تنگی کی وجہ سے اللہ کی ناشکری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ ان کا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو خاص صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو یہ مال اللہ کے آگے جھکنے کا ذریعہ بنے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو پھر بھی انسان اللہ کا در نہ چھوڑے۔ مسلمان کی عید یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے در پہ پڑا رہے، ہر حال میں اللہ کا جو حکم اس کی جانب متوجہ ہے اس حکم کو ادا کرے۔ یہ ہے مسلمان کی عید، یہ ہے مسلمان کا مقصد۔ تو پھر اس کا ہر دن عید ہے، اور پھر ہر دن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے اس کو قریب کر رہا ہے۔ اور پھر جب اس کی موت آئے گی تو حقیقی عید اس وقت ہوگی جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا۔ اور اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اپنی خواہش کے مطابق جو دل میں آیا کر لیا، نہ نماز کی پابندی، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ کھانے پینے میں، نہ مال و دولت کے اکٹھا کرنے میں اللہ کے حکموں کی پرواہ کی، تو بھائی پھر یہ دنیا ہی ہمارے لیے جہنم بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اور جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے میں اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں جو ہر وقت اس کو الٹے کاموں کی طرف پھر لے کر چلتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو اور اللہ آخرت بھی اچھی کرے، تو بھائی پھر اللہ کی بات ماننے کا ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اور یہ رمضان اسی کی پریکٹس کے لیے تھا کہ دیکھیں ہم نے سخت گرمی میں پیاس کا بھی تقاضا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے کھانے پینے کو چھوڑا۔ تو اسی طریقے سے جب گناہ کا تقاضا ہو تو دل کو یہ سمجھائیں کہ میرے اللہ نے اس سے روکا ہے۔ تو جس طریقے سے پھر انسان کو روزہ کے وقت جو ہے کھولنے کے وقت خوشی ہوتی ہے اور کھاتے پیتے وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، پھر جب یہ زندگی کا روزے اپنے اختتام کو پہنچے گا پھر اس وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ اس وقت جو اکرام فرمائیں گے وہ اس وقت جو ہے وہ انسان خوش ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ پہ جب موت آتی تھی تو یہ نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ زندگی کا روزہ انہوں نے صحیح طریقے سے رکھا تھا، زندگی اپنے رب کے مطابق گزاری تھی، تو پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کا استقبال کرتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جن لوگوں نے یہ زندگی میں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور رب کو رب مانا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، حالات جیسے بھی آئے، دنیاوی نقصان برداشت کر لیا لیکن اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کی، تو ایسے لوگوں پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، تم نے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا۔ تو میرے بھائی آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مال وہ حاصل کرنا ہے جو ہمارے لیے حلال ہو، جس مال کو اللہ نے حرام کیا اس سے ہم نے کوسوں دور بھاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔